جس عورت کے ساتھ، جس خاتون کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی پرائیویٹ لائف، وہ آپ کی ہر چیز کو جانتی ہے۔ تو لوگ حج کے لیے اور عمروں کے لیے آتے تھے۔ حج اور عمرہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ ہمارے لیے مشعل راہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان کے بعد میں آنے والی جو کامیابیاں ہیں وہ کیوں ہوئیں؟ جب آپ کا لوگ ساتھ دیتے ہیں تو ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ جو پہلے صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو السابقون والاولون کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے ماریں کھائیں، کوڑے کھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی قسط میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جو دعوت کے مراحل تھے مکے میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، جب یہ حکم نازل ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیجئے، تو اس کے بعد کے حالات کیا تھے؟ پہلے تو وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشمکش میں مبتلا ہو گئے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وحی کا مطلب کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کا کیا معنی ہے۔ اور جب ورقہ بن نوفل نے ان کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ وحی پہلے بھی نازل ہوئی تھی آپ سے، یہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی یہی وحی نازل ہوئی تھی اسی قسم کی، اور آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ کے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو ہے وہ حالات کا اندازہ ہوا کہ شاید یہ کوئی ایک اسپیشل ایونٹ ہے انسان کی تاریخ میں، اور مجھے نبی کی حیثیت سے چن لیا گیا ہے۔ پھر جب وحی دوبارہ نازل شروع ہونا ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کی، مجھے ہادی اور راہبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری نبوت کے بعد، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 23 سال تک حیات رہے، اور 13 سال کا جو عرصہ تھا وہ انہوں نے مکے میں گزارا۔ ان 23 سالوں میں سے 13 سال مکے میں اور 10 سال بقیہ 10 سال اپنے کے مدینے میں۔ تو مکے کے جو 13 سال ہیں ان کو علماء 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ جو ہے پس پردہ دعوت کا مرحلہ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پس پردہ سیکریسی میں جو ہے وہ دعوت کا کام کیا، خاموشی سے، پرائیویٹلی لوگوں کو مل کے، جن سے ان کو امید تھی کہ ان سے شاید کچھ خیر کی توقع ہو اور یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ دوسرا مرحلہ جو تھا وہ نبوت کے چوتھے سال میں شروع ہوا، 3 سال بعد، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال پس پردہ دعوت کا کام کیا، اس کے اگلے سال چوتھے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو اسلام کی طرف بلایا، اپنے قریب کے لوگوں کو، اور پھر آخری مرحلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے تبلیغ کی، اور اس مرحلے کے دوران بہت ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے اور ان کے ساتھیوں پہ کیے گئے جو ان کے ماننے والے تھے۔ تو پہلا مرحلہ پس پردہ، دوسرا مرحلہ کھل کے مکے کے اندر تبلیغ، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا، دور پار کے رشتہ داروں کو اور مکے کے لوگوں کو، اور تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ مکے سے باہر جا کر تبلیغ کا کام کیا۔ تیسرا مرحلہ جو تھا وہ 10ویں سال کے بعد شروع ہوا۔ تو پہلا مرحلہ 3 سال، پھر چوتھے سے 10ویں سال 7 سال، اور پھر آخری 3 سال مکے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکے سے باہر جا کر دعوت کا کام کیا۔ مثال کے طور پہ طائف، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں پر کیا ہوا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو خفیہ 3 سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مکے میں، اس وقت انہوں نے سب سے پہلے جو تبلیغ کا کام کیا وہ اپنے خاندان سے شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، وہ انذر
عشیرتک الاقربین، کہ اب آپ وارن کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہاں ہم یہ بھی سبق سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اللہ کی سنت تھی کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلایا جائے، یعنی کہ ایک ہی دفعہ سارا وزن آپ کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اگر آپ باڈی بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، دنیاوی مثال، تاکہ آپ سمجھ جائیں، تو جب آپ پہلے دن جم جاتے ہیں، کیا آپ پہلے دن ہی 300 کلو اٹھاتے ہیں؟ آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، یا بازو ٹوٹ جائیں گے، رائٹ؟ کیونکہ اتنا وزن اٹھانے کی طاقت ابھی آپ میں اتنی سخت نہیں ہے۔ تو آپ بلڈ کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں باڈی بلڈنگ۔ باڈی بریکنگ نہیں کہتے اس کو، باڈی بلڈنگ۔ جب آپ جاتے ہیں جم میں تو آپ بلڈ کرتے ہیں اپنا اسٹیمنا جو ہے، آہستہ سلولی آپ پہلے 20 کلو سے شروع ہوں گے، پھر 30 پہ جائیں گے، پھر 40 پہ۔ آپ کو 3-4 سال لگ جائیں گے اس جو ہے وہ اسٹیج پہ پہنچنے تک، جب تک آپ بڑا بہت زیادہ وزن اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت کو جانتے ہیں، انسان کی حیت سے واقف ہیں، انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ یوں چلیے۔ سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اگر پہلے یہ حکم دے دیا جاتا کہ اب جائیں، آپ مکے کو بھی بلائیں اسلام کی طرف، اور پوری دنیا کی طرف، مکے سے باہر بھی جائیں، سارے یہ کام کریں، تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے اس وقت ریڈی نہیں تھے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف بلائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلایا۔ سب سے پہلے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے لبیک کہا۔ حضرت علی جو بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جو ینگسٹرز میں مسلمان ہوئے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہوئے۔ پھر مردوں میں حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا۔ پھر جو لوگ خادمین میں سے تھے، خدام میں سے، ان میں سے زید بن حارثہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یوں شروع میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو یار غار بھی تھے، جن کے بارے میں تفصیلاً ذکر آئے گا انشاءاللہ تاریخ اسلام کا جب سلسلہ آگے چلے گا، تو ہم حضرت ابو بکر کے بارے میں گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، جو فتوحات ہوئے ان کے دور میں۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں جو فتنہ کھڑا ہوا اور اس کا جو نتیجہ نکلا۔ پھر حضرت علی کی جو جنگیں ہوئیں وہ کیوں ہوئیں، ان کے کیا نتائج تھے۔ اس کے بعد جو بنو امیہ کا دور آیا، پھر بنو عباس کا دور، پھر بعد میں آنے والی جو اسلامی جو حکومتیں تھیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ تاریخ اسلام کا سلسلہ لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ آپ کی تاریخ میں کیا ہوا، تاکہ آپ کے اندر ایک شغف پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو اپنی تاریخ جاننے کا، تاکہ آپ آگے بڑھیں، تہذیب اسلامی کے بارے میں کچھ جانیں۔ اور جب آپ تہذیب کے بارے میں پڑھیں گے، اسلامی تہذیب کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس کو اپنائیں گے، اس سے آپ کی اٹیچمنٹ بڑھے گی۔ ابھی تو ہم افرنگ زدہ ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے کہا، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر۔ ابھی ہم افرنگ زدہ ہیں، یعنی وی آر ویسٹرنائزڈ۔ جو ہمارے ریلیجس لوگ بھی ہیں وہ بھی ویسٹرنائزڈ ہیں، ان کو بھی یہ نہیں پتہ، شاید یہ اندازہ نہ ہو کہ ہم سب ویسٹرنائزڈ ہیں۔ ہم پر ایک غلبہ ہے مغربی تہذیب کا۔ کیوں؟ مغربی تہذیب اس وقت ڈومیننٹ ہے، میٹیریلی، مادی طور پہ مغربی تہذیب دنیا پر حاوی ہے، غالب ہے، فائنینشلی، اکنامکلی، ٹیکنالوجیکلی۔ اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایک قیاس ہے کہ مغربی تہذیبی شاید صحیح رستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سوچ کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تہذیب کو نہیں پڑھا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا اچیومنٹس ہیں ماضی میں۔ اسی لیے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ جس کو آپ اپنے لیے مشعل راہ سمجھ رہے ہیں، مغربی تہذیب کے جو طور اور طریقے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان کے بعد میں آنے والی جو کامیابیاں ہیں وہ کیوں ہوئیں وہ جاننا ہے۔ تو ہم ان کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا
کہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک ماڈل آلریڈی موجود ہے، ہم اس ماڈل کو فالو کریں نا، ہم ایلین ماڈلز کو کیوں فالو کریں؟ اور ایسے ماڈلز جو روز تبدیل ہو رہے ہیں، وہ رکتے ہی نہیں کہیں جگہ جا کے، روز نئے نئے قوانین، نئی نئی اخلاقیات اور اخلاقی ضابطے جو ہیں وہ ایجاد کیے جا رہے ہیں. تو ایسی تہذیب جو روز بدلتی ہے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ لیکن اسلامی تہذیب، اس کا جو مدار ہے وہ قرآن ہے. قرآن اس کی جڑ ہے. جو درخت بعد میں بنا، جس کو ہم تہذیب اسلام یا اسلامی تہذیب کہتے ہیں یا مسلم سویلائزیشن کہتے ہیں، جو درخت جو بنا بعد میں، جو اس کی برانچز بھی آئیں، اس کی جڑ قرآن ہے. قرآن کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے، اور اسلام کے بغیر کوئی اسلامی تہذیب نہیں ہے. اور اسلامی تہذیب کے بغیر جتنے بھی بڑے بڑے نام، آپ کے فلسفی، آپ کے شعراء، آپ کے علماء، آپ کے بلغاء، خطباء، آپ کے مفسرین، محدثین، آپ کے سائنٹسٹ، فلسفی، جتنے بھی نام آپ لیں گے جو 1000 سال تک اسلامی تہذیب میں زندہ رہے، ان کا تعلق اسلامی تہذیب سے، اور اسلامی تہذیب اسلام کے بغیر ناممکن ہے، اور اسلام قرآن کے بغیر ناممکن ہے، اور قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو اس لیے یہ سب کچھ جاننا بہت ضروری ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کی کاوشوں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کیونکہ وہ ایک بزنس مین تھے، ان کا ملنا جلنا بہت زیادہ لوگوں سے تھا، وہ ایک سوشل پرسنالٹی تھے. تو انہوں نے بلال حبشی جیسے لوگ مسلمان ہوئے. پھر ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارکم بن ابی الارکم، عثمان بن مظعون، اور قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت عمر کی ہمشیرہ فاطمہ کے نام سے، فاطمہ بنت خطاب، یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود، یہ کچھ پہلے مسلمان ہیں، ارلی مسلمز، السابقون میں سے، الاولون، جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا جب اسلام بہت مشکل حالات سے گزر رہا تھا. جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے تو سب سلام کرنے آ جاتے ہیں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. جب لوگ کامیابی کی راہیں طے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب آپ کا ساتھ دینے آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو جب آپ کا لوگ ساتھ دیتے ہیں تو ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے. جس طرح اسلام میں جو پہلے صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو السابقون والاولون کہا جاتا ہے. سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے ماریں کھائیں، کوڑے کھائے، جن کو ٹارچر کیا گیا اسلام کی وجہ سے. بعد میں تو محل کھڑے ہو گئے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں. اسلام ایک بہت بڑی طاقت بن گئی. اسلام کا دورہ تھا اور چرچا تھا. پوری دنیا میں اسلام کا نام جو ہے وہ ایک رعب قائم ہو گیا. اسپین سے لے کر چائنا تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی. بنو امیہ کے دور ہی میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 80 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سن 11 ہجری میں، سن 11 ہجری. اور ٹھیک 100 سال بعد یعنی سن 632 عیسوی کے لگ بھگ، 632 عیسوی سن 11 ہجری، ٹھیک 100 سال بعد سن 732 میں، آپ کہہ لیں 110 ہجری، 111، 112 ہجری میں یا 113 ہجری میں، اس ٹائم کے لگ بھگ مسلمان انگلینڈ کے بارڈرز تک پہنچ چکے تھے. سن 731-32 اللہ کے نبی کے تقریباً 100 سال بعد انگلینڈ میں ایک مورخ تھا جس کا نام تھا بیڈ دا وینریبل. بیڈ، BEDE، بیڈ دا وینریبل. اس نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا، دا ہسٹری آف اینگلو سیکسنز، اس نے ذکر کیا اپنی تاریخ میں کہ عرب جو ہے وہ ہمارے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. یعنی اسپین میں تو عرب آ ہی چکے تھے. سن 92 ہجری میں تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، ان کے انتقال کے 81 سال بعد سن 92 ہجری میں طارق بن زیاد جو ہیں وہ اسپین میں لینڈ ہوئے. قتیبہ بن مسلم چائنا پہنچ چکے تھے اسی ٹائم، اسی دور میں، اسی سال میں، سن 92 ہجری میں. اور سن 92 ہجری ہی میں محمد بن قاسم جو ہیں وہ
سندھ میں داخل ہوئے. یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا خطہ ایک گروپ نے اپنے قبضے میں کیا. یعنی اسکندر اعظم کا نام لیا جاتا ہے، اس سے پہلے اسکندر اعظم کی جو فتوحات تھیں وہ اس سے کم تھیں. بنو امیہ کے دور میں، ولید بن عبد الملک کے دور میں، اسلام کی جو سرحدیں ہیں وہ اسپین سے لے کر چائنا تک اور چائنا سے لے کر ہندوستان کے جنوب تک پھیل چکی تھی. اگر آج بھی آپ جہاز میں بیٹھیں نا اور سفر کریں ہوائی جہاز میں، تو اسپین سے چائنا تک کا سفر تقریباً کم سے کم 10 گھنٹے کا تو ہوگا. 10 گھنٹے جہاز 500 کلومیٹر کی رفتار سے 500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑے گا تو 10 گھنٹے بعد آپ چائنا پہنچیں گے. اور اس وقت اگر آپ سفر کریں اللہ کے نبی کے ٹائم یا صحابیوں کے دور میں تو شاید آپ کو 2 سال لگ جائیں. اسپین سے چائنا پہنچنے تک 2 سال شاید لگ جائیں. اتنی بڑی ٹیریٹری جو اللہ نے مسلمانوں کو بخش دی، اور اس کا بھی وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا تھا. اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم آگے بیان کریں گے. اور جب یہ آپ تاریخ سنیں گے تو آپ کی رگوں میں خون نہیں دوڑے گا، آپ کی رگوں میں لاوا دوڑے گا، آپ کا خون گرما جائے گا. جب آپ یہ واقعات سنیں گے آپ کے اندر اسلام کی محبت جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گھر بنا لے گی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پچھلے لوگوں نے، جو آپ کے اسلاف ہیں جن کا آپ نام لیتے ہیں آج، انہوں نے کس قسم کی قربانیاں دیں. زبان سے بیان کرنا آسان ہے لیکن حقیقت سے گزرنا ایک اور معاملہ ہے. تو اس لیے یہ لوگ جب مسلمان ہوئے شروع میں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. تو یہ تھا سیکرٹ جو ہے تبلیغ کا نتیجہ. بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی اتنے زیادہ نہیں ہوئے، کم لوگ تھے، لیکن کافی اچھی تعداد میں مسلمان ہو گئے لوگ. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے. یہ لوگ واقف تھے کہ محمد کون ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا، ایک انتہائی بہترین اخلاق کے حامل انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں اور رحم دل ہیں، اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں. جس طرح کہ حضرت خدیجہ نے وہ خصائص اللہ کے نبی کے بیان کیے جب وہ غار حرا سے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے تو اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یہ الفاظ تھے حضرت خدیجہ کے جو بخاری شریف میں درج ہیں. حضرت عائشہ راوی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے یہ الفاظ بیان کیے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نقصان کبھی نہیں پہنچائیں گے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. آپ جو لوگ اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے وزن اٹھا لیتے ہیں. آپ اپنے مہمانوں کی تکریم کرنے والے ہیں اور آپ سچ کا ساتھ دینے والے ہیں. تو آپ کو اللہ نقصان کس طرح دیں گے؟ اس کا مطلب برا نہیں ہے. اس تجربے کا مطلب جو ہے وہ برا نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اچھا ہی ہے. جب آپ کی بیوی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہو نا تو آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. آپ کی بیوی ہی آپ کو جانتی ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. جس عورت کے ساتھ، جس خاتون کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی پرائیویٹ لائف، وہ آپ کی ہر چیز کو جانتی ہے. وہ یہ بھی جانتی ہے کہ آپ فون پہ کیا کر رہے ہیں. بے شک آپ لاکس لگا کے رکھیں، آپ کے جو پاس ورڈز ہیں نا اس کو پتہ ہے، کیونکہ جب وہ آپ کے ساتھ ایک ہی بستر پہ لیٹی ہوئی اور آپ اپنے فون پہ جب اپنا فون کھولتے ہیں نا پاس ورڈ لگا کے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ سو رہی ہیں یا وہ دیکھ نہیں رہی ہیں. وہ دیکھ رہی ہیں، پاس ورڈ بھی پتہ ہے ان کو. ماشاءاللہ. تو باخبر رہیے. آپ کی بیویاں آپ کو جانتی ہیں، اور جب آپ کی بیوی آپ کو اچھا انسان سمجھے، وہ آپ کی تعریف کرے اور حقیقی معنوں میں تعریف کرے، خوف اور ڈر کی وجہ سے نہ کرے، دل سے کرے، تو آپ مان لیں کہ آپ پر اللہ کے فضل ہیں. کیونکہ وہ آپ کو جانتی. اس کو آپ نے امپریس نہیں کرنا نا، اس کے سامنے آپ نے ریا تو نہیں کرنی. بیوی کو آپ نے کیا امپریس کرنا ہے؟ آپ کے نکاح میں آ گئی، بیچاری پھنس گئی. اب اس نے کہاں جانا ہے؟ بچے بھی 2-4 ہو گئے آپ کے، تو اب اس بیچاری نے کہاں جانا ہے؟ تو اس کو آپ نے اب کیا امپریس کرنا ہے؟
اب جب امپریس کرنے کے لیے آپ کچھ کریں گے تو آپ باہر جائیں گے نا اپنے بال شال بنا کے کہ میں باہر جا کے کسی کو امپریس کروں. جو لوگ آپ کو نہیں جانتے آپ ان کے سامنے جو ہے نا بڑا اچھا بن کے دکھائیں گے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں, میں بڑا عظیم, میرے اندر بہت اچھی کوالٹیز ہیں. حقیقت آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی بیویاں جانتی ہیں. جو سلوک آپ اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں نا گھر کے اندر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کھل کے, وہی آپ کی اصلیت ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ کبھی آپ باہر لوگوں کو اچھی طرح ملتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, جھک کے ملتے ہیں, بڑی عاجزی سے ملتے ہیں, بڑے پیار سے محبت سے, بڑے اچھے اچھے الفاظ, میٹھے میٹھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو برا مت سمجھیں نا کہ یہ جانور ہے, عجیب سا انسان ہے, بدتمیز انسان ہے, کسی کام کا نہیں ہے. یہ چیزیں آپ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ چیزیں کہیں. آپ کی بیوی کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے گھر کے اندر چار دیواری میں اپنے کمرے میں جب دروازہ بند ہے, وہ آپ کی حقیقت ہے, آپ کی اصلیت وہ ہے, آپ وہ انسان ہیں. یہ آپ جان لیں. اگر آپ کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کے غلام بن جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. بیوی کا اپنا مقام ہے, وہ آپ کی ملکہ ہے. اگر آپ گھر کے بادشاہ ہیں تو وہ آپ کی ملکہ ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے. اس کو عزت دیں, اس کو اس کا حق دیں. جو اسلام میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس کو پورا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہوں. اہل سے مراد آپ کی بیوی, پرائمریلی سب سے پہلے آپ کی بیوی. آف کورس ماں باپ کا تو ایک اور رتبہ ہے نا, ماں باپ کے ساتھ تو سب اچھائی کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتے وہ بد نصیب ہیں. ماں باپ تو جنت کے دروازے ہیں, ماں باپ جنت کے دروازے ہیں. لیکن سوال پکڑ جو ہے وہ آپ کی بیوی پہ ہو جائے گی آپ کی قیامت کے دن. کیوں؟ وہ آپ کی سپرویژن کے انڈر ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کے لیڈر ہیں. اور اگر آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی, آپ نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا, آپ نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا, تو قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی. تو جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہی ان کی اصل حقیقت ہے. اچھا اور برا ان کو وہاں سے پتہ چل جائے گا. تو جب آپ کی بیوی آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے آپ اتنے عظیم انسان ہیں, آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ غریبوں کی کفالت کرتے ہیں, اپنے آپ مہمان نواز ہیں, تو سبحان اللہ یہ کیسے آدمی ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسی شخصیت ہوگی ان کی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائیں. مکہ میں شروع میں جب یہ لوگ مسلمان ہوئے, شروع کے جو لوگ مسلمان ہوئے جن کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان اور زید بن حارثہ, بلال الحبشی اور عثمان بن مظعون اور علی بن ابی طالب, خدیجہ رضی اللہ عنہا, یہ سب لوگ جو مسلمان ہوئے, اور ان کے علاوہ جو شروع کے لوگ مسلمان ہوئے, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ظاہر ہے قرآن کی جو صورتیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہو رہی تھیں, ان کا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے توحید کے معاملے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توحید کا جو عقیدہ ہے اس کو پختہ کر رہے تھے کہ یہ بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ شاید ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہو, تو اس کو کلیئر کر دیا جائے. اس سے پہلے کہ ان کو شریعت دی جائے, اس سے پہلے کہ ان کو قانون دیا جائے, ان کے دلوں میں اللہ کا رعب, اللہ کی محبت جو ہے وہ ڈال دی جائے, اللہ کی عظمت جو ہے وہ مسلم ہو جائے, قائم ہو جائے. یعنی اللہ کے بارے میں ان کو کنفیوژن نہ رہے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ. یہ بت شت, یہ باقی چیزیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں, اپنے لیے خدا کھڑے کر لیے ہیں, یہ سب بکواس ہے. اللہ ہی اصل حقیقت ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع میں, اور اس سے توحید کا جو عقیدہ تھا وہ پختہ کیا گیا. اور نماز بھی پڑھی جاتی تھی, 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی, صبح اور شام. 2 نمازیں اللہ کے نبی اور ان کے صحابی مل کے پڑھتے تھے, کیونکہ یہی حکم تھا. بعد میں آگے جا کے 10ویں سال میں, نبوت کے 10ویں سال میں, معراج کے موقع پر, معراج کے واقعے کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی. پہلے 50 فرض ہوئیں, وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ملے رستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ہوا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں 50 نمازیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پلٹ جائیے, میں بنو اسرائیل سے مل کے آیا ہوں, پلٹ جائیے,
آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جو ہے وہ اس وقت تک واپس جاتے رہے جب تک نمازیں 5 تک نہیں آ گئی. 5 نمازیں جب تک فرض نہیں ہوئیں تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پلٹ جائیے، یہ 5 بھی جو ہیں یہ نہیں پڑھ سکیں گے. کیا موسیٰ علیہ السلام سچ بول رہے تھے؟ امت کی اکثریت آج 5 نمازیں پڑھتی ہے. امت کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں. کیا 5 نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ پلٹ جائیے، یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اب اللہ سے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، یہ 5 نمازیں پڑھیں میری امت پڑھے گی انشاءاللہ، میں حکم دوں گا. تو 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے مسلمان 2 نمازیں پڑھ رہے تھے دن میں، اور وہ شروع کے وقت میں تھا، بعد میں ان کو 5 کیا گیا. تو قریشی اس وقت واقف تھے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکریسی میں یہ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹلی یہ کام ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور انہوں نے اگنور کر دیا، انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ یہ ایک اور شخص ہے جو زید بن عمر بن نفیل کی طرح، اور ایک اور اس ٹائم توحید پرست یا موحد شخص آیا مکے کی تاریخ میں، جنہوں نے آ کے بتوں کی مذمت کی. انہوں نے کہا یہ تم لوگوں نے کیا بنا لیا اپنے لیے؟ اللہ کے نبی سے بھی پہلے لوگ کچھ ایسے آئے تھے جنہوں نے قریشیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں نہیں پتہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، کیونکہ وہ نبی تو نہیں تھے، ان پہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ان کو اللہ نے ہدایت دے دی کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تم نے جو بت بنا کے کھڑے کر دیے ہیں ان کی پوجا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، ہمیں نہیں پتہ. بلکہ زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سجدے میں گرتے تھے اور کہتے تھے اللہ مجھے نہیں پتہ میں کیسے تیری عبادت کروں، لیکن میں اسی طرح کروں. سجدے میں گرتے تھے زید بن عمر بن نفیل. بتوں کی پوجا انہوں نے نہیں کی. حضرت عمر بن خطاب کے کزنز میں تھے، اور ان کی وفات اسلام کی تبلیغ سے پہلے ہی ہو چکی تھی، زید بن عمر بن نفیل. تو انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں ان کو اگنور کیا جائے. جیسے یہ لوگ آئے ہیں پہلے اپنے خیالات کا اظہار کر کے مر گئے چلے گئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ان کی تبلیغ بھی فیل ہو جائے گی، کچھ 2 4 5 10 لوگ ان کے ماننے والے ہوں گے، اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ہمارے بزنس کو کسی نے چھیڑ، کیونکہ یہ ان کا بزنس تھا قریشیوں کا، یہ ان کا کاروبار تھا. انہوں نے ایک بازار بنایا ہوا تھا. پورے عرب کے لوگ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نسبت کی وجہ سے وہ اس گھر کو مقدس گھر سمجھتے تھے، اور وہ یہ قیاس کر بیٹھے تھے کہ یہ شاید انہی کا دین ہے. تو لوگ حج کے لیے اور عمروں کے لیے آتے تھے. حج اور عمرہ پہلے بھی ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی قائم تھا، اور ظاہر ہے یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی تعلیمات کے نتیجے میں تھا. انہوں نے کچھ ایسے واقعات یا ایسی کچھ ٹیچنگز چھوڑی تھی جس کی بنیاد پہ یہ ساری عبادات ہو رہی تھی، لیکن ان میں اور چیزیں شامل کر لی گئی تھی، بتوں کو بھی ڈال دیا گیا تھا بیچ میں. تو اصل جو عبادت تھی اس کی صورت بگڑ گئی. تو قریشیوں نے ان کو اگنور کیا، شروع میں نظر انداز کیا. یہاں پر میں رکوں گا انشاءاللہ، اور بقیہ جو کھل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تبلیغ کی 3 سال بعد، سیکرٹلی تبلیغ کرنے کے بعد کھل کے جو تبلیغ کی اگلے 7 سال، اس کا نتیجہ کیا ہوا، اور اس میں کون سے حالات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پڑے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی قسم میں گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والحمد للہ رب العالمین.